أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا جب اللہ رب العزت انسانوں کو جمع فرمائے گا، جنات کو جمع فرمائے گا، فرشتوں کو جمع فرمائے گا، پھر اللہ خاص کر کے جنات سے سوال کرے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، تم نے اپنے ساتھ بہت سارے انسانوں کو ملا لیا تھا۔ تو وہاں پر جنات بھی اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، انسان بھی گواہی دیں گے جی ہاں ہم نے ایک دوسرے کی بات مانی۔ تو اسی سلسلے میں آج اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسانوں سے بھی سوال ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس، اے انسانوں کی جماعت، اے جنوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس میرے رسول، یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیات تمہاری اوپر پڑھا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، اور وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہیں ڈرایا کرتے تھے اس دن کی ملاقات سے۔ تو قالوا شہدنا علی انفسنا، تو وہاں پر انسان بھی، وہاں پر جنات بھی کہیں گے اے اللہ جی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہمارے پاس آتے تھے، ہمیں قرآن سکھاتے تھے، تیری تعلیمات دیتے تھے، لیکن وجہ کیا تھی نہ ماننے کی؟ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا۔ دیکھیں جب سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے تو وہاں پر انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ اب یہ اللہ نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ کل قیامت والے دن بندہ یہ حجت نہ کر سکے، یہ ہیلا بازی نہ کر سکے، اے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تیرے احکامات کیسے ماننے، تجھے راضی کیسے کرنا ہے، تو کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، تو کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور بھیج کر یہ بتایا کہ میں ان چیزوں سے راضی ہوتا ہوں، ان کاموں سے ناراض ہوتا ہوں، یہ کام کرنے کے، یہ کام نہیں کرنے کے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہی اندر میں سے میں نے رسول بھیجے۔ اب دیکھیں جی اہل حق کا یہ نظریہ ہے، اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تمام کے تمام انسان تھے جی، جنات میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا۔ جنات کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ استعداد نہیں ہے جو انسانوں کے اندر ہے جی۔ تو جس زمانے کے اندر، جس علاقے کے اندر جو پیغمبر آیا، اس علاقے کے جو جنات ہوتے تھے وہ اس پیغمبر کے تابع ہوتے تھے، اس کی شریعت کے تابع ہوتے تھے، اس کی شریعت کے مکلف ہوتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا پیغمبر آیا تو تب سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سور پھونکنے تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جنوب سے شمال تک، اس کے اندر بسنے والے جتنے بھی جنات ہیں یہ اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے مکلف ہیں۔ ہر پیغمبر آیا تو اس پیغمبر نے یہ کہا یا قوم، اے میری قوم، یا قوم، اے میری قوم۔ جب باری آئی پیغمبر علیہ السلام کی تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس، اوے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا کیوں؟ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، مجھے
پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے ہر کالے انسان کی طرف، ہر سرخ انسان کی طرف۔ وَإِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ، مجھے جنات اور انسانوں کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب جب بھیجا گیا ہے اس پیغمبر نے آ کر تعلیمیں دی ہیں ہمیں، اور جب لوگ نہ مانا تو پھر وہ کیا ہوئے جی؟ خسارے میں ہوئے۔ قرآن کہتا ہے خسارہ اٹھانے کی وجہ کیا تھی؟ وَغَرَّتُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ دنیا داروں کے ساتھ بیٹھے تو دنیا والے ہی بن گئے، اس دنیا کو یہ اپنا ہمیشہ والا مسکن بنا دیا کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور دوسرا جہان آنا نہیں ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا نہیں ہے۔ تو فرمایا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو وہاں پر جنات بھی انسان بھی اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ انہم کانوا کافرین، بے شک وہ دنیا میں ناشکرے تھے، انکار کرنے والے تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس وجہ سے پیغمبر نہیں بھیجے اللہ نے کہ اللہ کیا کرنے والا ہے جی؟ بستیوں کو اجاڑنے والا ہے جی، بستیوں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، وہاں کے رہنے والے غافل ہو۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ کا یہ دستور نہیں ہے، اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ اللہ بغیر بتائے کہ اس بستی کو ہلاک کر ڈالے، نہیں، پہلے اللہ وارننگ دیتا ہے، پیغمبر بھیجتا ہے، اس پیغمبر کے ذریعے تعلیم دلواتا ہے کہ تمہارا رب ان باتوں سے ناراض ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کی پکڑ میں مت آؤ۔ فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر بندے کے لیے درجات ہیں۔ نیک بندہ ہے تو اس کی نیکیوں کے بقدر میں جنت کے اندر اسے وہ محلات ملیں گے، بد ہے تو یہ اس کی بدی کی وجہ سے اس کو قیامت والے دن جو جزا اور سزا ملے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نا، اگر کسی بندے کی نیکی اور بدی کو پہچاننا چاہتے ہو، دیکھنا یہ چاہتے ہو یہ بندہ نیک ہے یا بد ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَلْيَنظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، دیکھو اس بندے کی دوستی کس کے ساتھ ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہے یا دنیا داروں کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ کیونکہ انسان تبھی پہچانا جاتا ہے کہ اس کے دوستوں کو پہچانا جائے۔ اگر اس کے دوستوں کی محفل اچھی ہے، اس کے دوست اللہ والے ہیں، تو پھر مان لو کہ یہ بندہ بھی اچھا ہے۔ لیکن اگر دوست اچھی نہیں ہے، محفل بری ہے، بری لوگوں کے ساتھ ہے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس بندے کا بھی حال کیا ہے جی؟ برا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے نا جی کہ نیکی کا اثر بڑی دیر سے ہوتا ہے جی، لیکن بدی کا اثر ہے ایک دم میں آ جاتا ہے جی۔ تو فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر بندے کے لیے درجات ہوں گے مِّمَّا عَمِلُوا، اس وجہ سے جو اس نے دنیا میں کام کیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے تیرا رب غافل جو تم کرتے ہو۔ دنیا میں جو بندہ ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے تو فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الزلزال میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دنیا میں جو ذرہ برابر اچھائی کا کام کرتے ہو، نیکی کا کام کرتے ہو، تو دن قیامت کے اسے دیکھ لو گے جی۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بندہ دنیا میں ذرہ برابر بھی گناہ کا کام کرتا ہے، بدی کا کام کرتا ہے، وہاں پر اسے وہ بھی نظر آئے گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جب قیامت والے دن بندے کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، بندہ دیکھے گا، کہے گا لا یغادر صغیرۃ، اس نامہ اعمال کے اندر نے تو نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے جی، ہر چیز لکھ رکھی ہے جی، آنکھوں کے اشارے بھی لکھے ہوں گے جی، ہاتھوں کے اشارے بھی لکھے ہوں گے، جاتے جاتے پاؤں کے ساتھ کسی کو ٹھوکر ماری ہے یہ بھی لکھی ہوگی۔ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا غنی ہے۔ کوئی بندہ رات ساری اللہ کی عبادت کرنے پہ لگ جائے، سارا دن روزے رکھنے پہ لگ جائے، تو فرمایا اللہ کی شان کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ اور کوئی بندہ رات سارا دن اللہ کی نافرمانیوں میں گزارنے لگ جائے تو فرمایا اللہ کی شان میں کمی نہیں آ سکتی۔ ذو الرحمہ، وہ رب بڑے رحمتوں والا ہے جی، ایک دم میں بندے کو پکڑتا نہیں ہے، ڈیل دیتا ہے، آج ٹھیک ہو جائے گا، کل ٹھیک ہو جائے گا، پرسوں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب پکڑنے پہ آتا ہے پھر بندہ بھاگ نہیں سکتا۔ فرمایا ان یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، اللہ تو اس بات پہ قادر ہے، اگر اللہ چاہے تم سب کو آنن فانن مار دے جی، تمہاری جگہ پہ ایک ایسی امت لے آئے، ایک ایسی مخلوق لے آئے جو 24 گھنٹے ہر حال میں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں آج کے زمانے میں ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد تھے، آئے اور چلے گئے، آج ہم ہیں
کل نہیں ہوں گے، چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بھی کر سکتا ہوں جیسے وہ لوگ آئے اور چلے گئے، میں تم سب کو اکٹھا ماروں، مارنے کے بعد ایسی امت لے کر آؤں، ایسے انسان لے کر آؤں جو 24 گھنٹے میری عبادت میں لگے رہیں۔ یہ میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتا ہوں۔ انما توعدون لآت، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ لیا جاتا ہے نا، ان قریب وہ آنے والی ہے جی، وہ قیامت آنے والی ہے، وہ عذاب آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو، جب وہ آ جائے گا تم اسے روک نہیں سکو گے جی، اس وقت سے پہلے تیاری کر ڈالو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی اپنی جگہ پہ اعمال کرتے رہو، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ کفر اختیار کرنا چاہتا ہے تو کفر اختیار کرے جی۔ قرآن کا مطلب یہ ہے جیسے کوئی بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ جی، مر جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم حقیقت میں مر جاؤ۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو کہتا ہے جا کر چھلانگ لگاؤ دریا کے اندر، زہر کھا لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جا کر حقیقی معنوں میں چھلانگ لگاؤ یا زہر کھاؤ۔ مطلب یہ ہوتا ہے میں تم سے ناراض ہوں، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنی جگہ پہ اعمال کرتے رہو، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو۔ فسوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے۔ من تکون لہ عاقبۃ الدار، کون ہے وہ بندہ جس کا آخرت کا گھر اچھا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ، کافر لوگ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے جی۔ ہمیشہ کامیاب وہی ہوگا جو اپنے آپ کو مٹا کر رکھتا ہے، پیغمبر کی شریعت کے اوپر چل کر دکھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، والانس، انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول منکم، تم میں سے، یقصون علیکم، جو بیان کرتے ہیں تمہاری اوپر آیاتی، میری آیات، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے رہے، لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات سے۔ قالوا، وہاں پر بندہ کہے گا، شہدنا علی انفسنا، ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا، وشہدوا علی انفسہم، وہ گواہی دیں گے اپنی جانوں کے خلاف کہ انہم کانوا کافرین، بے شک وہ تھے کافرین نہ شکرے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ یکن ربک مہلک القری، کہ تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا ہے، بظلم، ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا غافلون، اور وہاں کے رہنے والے غافلوں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے، مما عملوا، اس سے جو انہوں نے اعمال کیے دنیا کے اندر، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے تیرا رب بغافل، غافل، عما، ان کاموں سے، یعملون، جو وہ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے تو وہ تمہیں لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور لے آئے تمہارے بعد، ما یشاء، جو وہ چاہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے دوسری قوم کے لوگوں اولاد میں سے تمہیں لایا ہے۔ انما توعدون، بے شک ما توعدون، جس چیز کا تم سے وعدہ دیا جاتا ہے، لآت، البتہ آ کر رہے گی، وما انتم بمعجزین، نہیں تم اسے عاجز کرنے والے، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ قل یا قوم اعملوا، قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہوں کے اوپر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کا ٹھکانہ اچھا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، فیصلہ خداوندی یہ ہے، ظالم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔